صدی سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے پاس نقطوں کے سوا ہے کیا؟ وہ بھی لچر نقطے، باطل نقطے. کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں. آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں. ایک اعتراض تو یہ ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا؟ تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب دے. عیسیٰ کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں؟ حضرت آدم کے دور میں حضرت آدم کی اتباع کرنے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں؟ ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم سے ہے. اب ہمارا امتیاز کیسے ہو؟ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، مسلم کہتے. اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے. غور کیجئے، تمام مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے، اب وہ یہودی نہیں ہے، وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے. تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں. بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے. دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے. اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے. لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی. لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سے دوہرا دوں. دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے. اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں، لہذا بدعتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے. تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے، احادیث محمد ہے. لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور معنی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصل قریب لائی جائے. یہ منطق ہے. جن سے قریب جیسے حیوان اور فصل قریب اس کی ناطق، لہذا انسان کی تعریف حیوان ناطق، اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق اس کا فصل قریب ہے. لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ناطق ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے، اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو؟ اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں. غلط بات ہے. دو لفظ آتے ہیں، محدث اور اہل الحدیث. محدث سے مراد عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا، حدیث کی تحقیق کرنے والا، حدیث کو پرکھنے والا.
اس کو محدث کہتے ہیں، عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں، اور اہل الحدیث عام ہے، عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، آؤ اے اہل کتاب، تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کہ تمام یہود و نصارہ ہیں؟ قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہے، لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بالحدیث بھی۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں، لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے، اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے، قذف۔ ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد قذف ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ میں نے اس کیسٹ میں یہ بھی سنا اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، مغل اعظم فلم دیکھی ہوگی حضرت نے، اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ اکبر کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ آیت کریمہ ملاحظہ ہو، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا، جس کو قرآن حکیم کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا، یہی کام اس نے کیا تھا۔ تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے، لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوازم سے لیے، کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے، کچھ قوانین یہودیت سے لیے اور کچھ قوانین اسلامی لیے، اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین الہی ہے۔ کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور ایک تیسری راہ نکال لینا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان ایک راہ نکال لے، یعنی دین الہی بنایا اس نے۔ قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی، اس نے مہیش بھٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے، کیسٹ سنیے نا، مہیش بھٹ کی بڑی تعریف کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے، یہ انتہائی گھٹیا درجے کا فلم ساز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں، فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے۔ میری معلومات میں اضافہ ہوا،
قرآن حکیم اس مہیش بھٹ کے بارے میں کیا بولتا ہے وہ دیکھو، سورہ لقمان کی آیت کو لا جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ